बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। और इससे पहले कि आज़ादी मार्च के ऊपर बात की जाए या प्राइम मिनिस्टर के आज के स्टेटमेंट के ऊपर जिसमें उन्होंने कहा है कि वो एनआरओ नहीं देंगे, बल्कि इस अज़्म का इरादा किया है कि वो एनआरओ कतई तौर पर नहीं देंगे। लेकिन कुछ दिन पहले तकरीबन वीकेंड के ऊपर जनाब पैमरा, जो हमारा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारी मीडिया के हवाले से, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें ये पाबंदी आयद कर दी कि जो एंकर्स या जर्नलिस्ट एक दूसरे के प्रोग्राम्स में जाते हैं वो वहां पे जाके अपनी आरा नहीं दे सकते। ये जाहिर है कि खुली कदगन है। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर मीडिया की आज़ादी के ऊपर ना सिर्फ सवाल उठाए जाते रहे हैं, बल्कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा वावेला भी दुनिया भर की तंजीमें मचाती रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर हक़ आज़ादी इजहार राय जो है वो मौजूद नहीं है। इसके ऊपर आज तमाम जो सीनियर एंकर्स थे उन्होंने एक नोट बनाया, उन्होंने एक प्रेस रिलीज दी, उन्होंने एक बयान जारी किया जिसके मुताबिक लिखा गया कि पैमरा की जानिब से एंकर्स और सहाफियों पर एक दूसरे के टॉक शोज पर जाने की पाबंदी मनमानी, आमराना और आइन में शामिल आज़ादी इजहार राय की सरीहन खिलाफ वर्जी है। टीवी शोज में मेहमान माहिरीन और तज्जियाकार कौन होना चाहिए ये फैसला करना पैमरा के दायरा कार में नहीं है। इस मंतिक का नतीजा ये निकलेगा कि इस चीज का फैसला रियासत करेगी कि कौन बात कर सकता है और किस मौजू पर बात कर सकता है। रियासत और उसके इदारों का किसी सहाफी की राय को गलत साबित करने और तज्जियाकार के अहल होने या ना होने से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। पैमरा का नोटिफिकेशन तनकीद और इख्तलाफ राय को कंट्रोल करने की कोशिश है। यह कौमी मफाद के नाम पर अदीबों, माहिरीन, तालीम, फनकारों और मीडिया की आज़ादी पर लगाई जाने वाली कदगनों का एक हिस्सा है। हम इन पाबंदियों का जिम्मेदार वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में कायम तहरीक इंसाफ की हुकूमत को करार देते हैं। ज़राए अबलाग की आज़ादी पर लगाई जाने वाली कदगनों के पीछे जो भी इदारा हो, मुंतखब हुकूमत अपने दौर में रियासत की तमाम इकाइयों के तमाम कार्रवाइयों के लिए आईनी तौर पर जवाबदेह है। हमारे पास तेजी से बढ़ती हुई सेंसरशिप के शवाहिद मौजूद हैं। रोजाना हिदायत दी जाती हैं कि क्या शाया, क्या नशर किया जाए और क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता, कौन बोल सकता है, कौन नहीं बोल सकता वगैरह। हम मुजाहमत करेंगे और इन पाबंदियों का मुकाबला करेंगे। हम इन्हें मीडिया की मुजाहमत की तवील तारीख याद दिलाते हैं। हमने जमहूरियत और जमहूरी इक़दार की बहाली के लिए आमरीत का मुकाबला किया है। हमने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग लड़ी है। हमने अपने कई 100 साथियों की जानें गंवा दी हैं और हजारों सहाफियों को मुश्किलात, धमकियों, हरासानी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। हम लड़ना बखूबी जानते हैं। जमहूरियत की बका के लिए इख्तिलाफ राय इंतहाई अहम है। इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर मुहिम चलाने समेत हम किसी भी हद तक जाएंगे। हम मुतालबा करते हैं कि पैमरा का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, सहाफियों को हरासा किए जाने और हिदायत जारी करने के रुझान को, बढ़ते हुए रुझान को खत्म किया जाए। इसमें हामिद मीर समेत, मुझ समेत मोहम्मद मालिक, काशिफ अब्बासी, मेहर अब्बासी, नसीम ज़हरा, उवैस तौहीद, अरशद शरीफ, आमिर मतीन, रऊफ क्लासरा, मजहर अब्बास, शाहजेब खानजादा और तमाम जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम इसमें नहीं रह सके लेकिन उनकी कंसेंट इसके अंदर भरपूर शामिल है। मंसूर अली खान वगैरह और दीगर जितने भी हमारे जो एंकर्स हैं वो इसके अंदर शामिल हैं और उनकी इसके अंदर भरपूर ताईद शामिल है। इससे पहले कि ये सब कुछ हो, इसमें जो भी होता रहा है, मैं थोड़ा सा आपको झलक दिखाना चाहती हूं कि प्राइम मिनिस्टर जो कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, जब अपोजिशन में थे तो वो मीडिया के बारे में क्या कहते थे। इसके बाद पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी जनाब कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और हमारा पैनल भी। जरा सुनिएगा कि क्या कहते थे प्राइम मिनिस्टर जब अपोजिशन में थे मीडिया के बारे में। मीडिया का इस मुल्क की जमहूरियत को यहाँ पहुंचाने में बहुत बड़ा हाथ। मीडिया के लोगों को इज्जत दे कि अगर मीडिया ना हो तो आपकी सारी जो ये जदोजहद है ये सारे पाकिस्तानी घरों में नहीं जा सकती। पाकिस्तानी कौम में अगर सियासी शऊर है वो जा गई है, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। नवाज शरीफ कान खोल के सुन लो, तुमने मीडिया की जुबान बंद करने की कोशिश की, तुमने सोशल मीडिया की आजादी राय को नुकसान पहुंचाया, तुमने एफआईए के जरिए सोशल मीडिया के नौजवानों को हिरासत में लिया। तहरीक इंसाफ को मजबूर ना करें, हम सड़कों पर निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे।
इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ जनाब मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, गवर्नर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शौकत यूसुफजई, जो कि वजीर इत्तलात KPK गवर्नमेंट हैं और खुद सहाफ़ी भी रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। और जनाब मौलाना अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से हैं। उनके साथ भी हम बात करेंगे कि इस वक्त जो आज़ादी मार्च है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो सबसे पहले जुबैर साहब आपसे शुरू किए देते हैं, इसके बाद शौकत साहब से बात करेंगे कि क्या ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है, और आपको लगता है कि हम वाकई हमारे ऊपर जो कदगने हैं वो इस हद तक हैं कि हम इसको आमराना कहें। लेकिन जब ये मौलाना का धरना या लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था और PMLN उसमें शामिल होने की बात की थी, तो उसमें जो हमारे अपने PMLN के जो जिस पर हमें शिद्दत से इतराज़ात थे, उसमें मीडिया फ्रीडम वाज वन ऑफ द की थिंग्स, बिकॉज हम समझते हैं कि ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की आज़ादी को दबाने का एक सबसे आसान तरीका ये होता है कि मीडिया को आप से उसकी आजादी छीन ले। अच्छा। सो इट वाज ऑलरेडी ऑन द कार्ड्स, और ये उसके ऊपर आया। और ये जुबैर साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट करियो क्योंकि कामरान खान साहब अपनी रिकॉर्डिंग में है, तो बहुत शुक्रिया उन्होंने वक्त निकाला है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कामरान साहब, आई होप कि ये जो आज एंकर्स ने निकाला, आप तो हमारे सीनियर तरीन माशाल्लाह मोअज़्ज़ज़ तरीन मोतबर तरीन सहाफ़ी हैं और एंकर हैं, आपको लगता है कि इस वक्त कदगने इतनी बढ़ गई हैं कि हम इसको कहें कि आमराना सोच की अक्कास है ये जो पैमरा की नोटिफिकेशन है? इसमें तो मैं ये कहूँगा, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। अब ये चीजें तो इतनी मामूल का हिस्सा बन गई हैं कि ये हार्डली कोई एक खबर है, और फिर अब इंस्ट्रक्शन भी मजे का खेज आती हैं, और मैं तो ये समझता हूँ कि इनको इतना संजीदा भी नहीं लेना चाहिए। और ये वो चीजें हैं जो कि एक बौखलाहट का एक नज़ारा पेश कर रही हैं, और यकीनन इस किस्म का माहौल ये पहली बार अपनी देख रहा है, इससे पहले भी कई बार देखा है। और जिस किस्म के इंस्ट्रक्शंस हैं, जिस किस्म की एडवाइजेज आती हैं, जो चीजें आती हैं, वो तो ये इस काबिल भी नहीं है कि उनको कोई संजीदा अंदाज से उसको देखा जाए या उस पर गौर किया जाए या उस पर तबसरा किया जाए। अब इस किस्म की हिदायत जारी करना कि किसी प्रोग्राम में, किसी न्यूज शो में कौन गेस्ट हो, कौन हो, उसका होस्ट हो और किस मौजू पे बात हो, तो क्या आप किसी भी जमहूरियत में और किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पर के एक फ्री मीडिया की को क्लेम किया जाता हो, वहाँ पे इस किस्म की हिदायत और इस किस्म की बात होना जो है वो वैसे ही एक अजीब सी बात है। उसको और ये आमराना सोच या कोई इस किस्म की बात जो है वो भी इसमें कुछ ना कुछ एक भरम नजर आता है। हमने तो सेंसरशिप देखी है और जनरल ज़ियाउल हक की सेंसरशिप देखी है, जिसको कि मार्शल लॉ जो गवर्न करता था और डेप्टी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स उसको रन करते थे और फिर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स उसको रन करते थे। हमने वो भी सेंसरशिप देखी है। वो उसमें भी कम अज कम एक नजर आता था कि एक तरीका है, ये मिलिट्री रूल है, आपको इस तरह से फॉलो करना होगा। फिर जमहूरियत का फसाद और फिर उस पूरे माहौल के अंदर ये बिल्कुल अब एक वाकई एक मिजाही ऐसी सूरत हाल नजर आती है। और एक आम शहरी भी जो एक आम पढ़ा लिखा पाकिस्तानी है, जब इस किस्म की बातें सुनता है तो उसको हंसी आती है। ये इतना संजीदा बात नहीं है सर। ऐसा क्यों किया आपने? जी सर, ऐसा क्यों किया गया होगा? क्योंकि मीडिया की आज़ादी के हवाले से इमरान खान साहब की एक बड़ी कमिटमेंट थी और उनको मीडिया ने बड़ा साथ भी दिया जब अपोजिशन में थे, उसका क्रेडिट खुलेआम मीडिया को देते हैं। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि उन्होंने पैमरा को इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ने दी कि आप ये नोटिफिकेशन जारी कर दे, जो आज तमाम हिंदुस्तान के अखबार की हेडलाइन है? देखिए, इसमें ये इमरान खान साहब वाहिद नहीं है रहनुमा जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के या जमहूरी लीडर जो कि इस रविश पर हैं कि जो उनकी गुफ्तगू अपोजिशन लीडर की हैसियत से होती है उसमें जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है जब वो वजीर आजम बनते हैं। इमरान खान बिल्कुल उसी रविश पे चल रहे हैं जो उनके पेशवा इससे पहले करते रहे हैं। अब इस वक्त तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हमने दूसरी जमहूरियतें देखी हैं जो कि चाहे उसमें वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ हो, चाहे बेनजीर भुट्टो हो, मीडिया के हवाले से अभी आपको अच्छी तरह से याद होगा, नहीं हो तो मैं याद दिला दूं कि क्या सूरत हाल होती थी और किस दौर से गुजरते थे। जनरल मुशर्रफ का दौर हो, जनरल ज़ियाउल हक का दौर हो, तो ये एक हमें आदत हो जानी चाहिए इस बात की कि हम अपने रहनुमा को, अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने हेड ऑफ स्टेट को
اس پس منظر میں نہ دیکھیں جو اس نے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے بات کی تھی. آپ ابھی آج پروگرام کرنا شروع کریں گے عمران خان کیا کہتے تھے اور اب وہ کیا کر رہے ہیں تو کل تک آپ کا پروگرام ختم نہیں ہوگا. تو اس کو یعنی کہ اب یہ اور ظاہر ہے کہ نہ اس پہ کوئی عمل کرے گا نہ اس پہ عمل ہو سکتا ہے. کل آپ کورٹ میں چلی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پیمرا کا آرڈر 1 منٹ میں جو ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گی بات. اور ویسے بھی پیمرا کیسے اب اس پہ انفورس کرے گی کہ فلاں صاحب کیوں آئے چینل پہ اور کیا ہوا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مذاق کی سی کیفیت لگتی ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ سر کامران خان صاحب ہمیں وقت دینے کا. ان کی رائے بہت معتبر ہے. آپ وہی بات کر رہے تھے کہ ہم نے میں اتفاق نہیں کرتا, بالکل غلط. بھائی بات ہوتی ہے ٹرینڈ کی کہ پاکستان میں ایون مشرف کے زمانے میں 2004 کے بعد جتنی آزادی تھی کون سی قدقن تھی. زرداری صاحب کے 2008 سے 2013 کے دور میں کون سی قدقن تھی. لیکن 92 کی بات کرے جب نجم سیٹھی صاحب کو کیا پھر جنگ اخبار کو بند کیا. لیٹس ناٹ کمپیئر. ہم بات کر رہے ہیں کہ ابھی عمران خان صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے 4 دفعہ انہوں نے ایڈریس کرنا ہوتا تھا, دکھاتے تھے رات کے 1 بجے دکھاتے تھے. کون سی چیز تھی جو کور نہیں کرتے تھے. بالکل دکھاتے تھے. آج مولانا فضل الرحمان ہمیں جو زیادہ افسوس ہو رہا ہے اگر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 80 کا ضیاء کا دور ابھی پچھلے سال ختم ہوا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھلے سال یاد نہیں ہے کیا ہوتا تھا. پچھلے سال کیا ہوتا تھا, طلعت حسین کو بند کر دیا جائے, سیرل المیڈا کو بند کیا جائے, حفیظ اللہ نیازی کے کالمز بند کر دیے جائیں, مریم نواز کا ٹکر نہ چل سکے, جلسہ نہ کور ہو سکے, نئی انٹرپریٹیشنز آنا شروع ہو جائیں, مولانا فضل الرحمان کا کٹ کر دیا جائے, زرداری صاحب کا انٹرویو کٹ کر دیا جائے. I mean what are we talking, what are we comparing? So let's not, مجھے بالکل شدید اختلاف ہے کامران خان کی اس بات سے. Now there are anchors who are trying to justify جس میں کامران خان بھی ہیں کہ یہ تو چیزیں ہوتی ہیں. سوری یہ چیزیں پچھلے 15 سال سے نہیں ہو رہی تھی. یہ ہے کہ ہم تنقید کریں گے نا, نہیں تو ہم کب کہہ رہے ہیں, ہمیں اعتراض تھا کہ آپ میڈیا کیسے کور کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم روک تو نہیں سکتے تھے نا کہ کیپٹل ٹی وی یا آج. لیکن 24 گھنٹے کی پابندی تو لگی تحریک لبیک کے اس کے اوپر دھرنے کے اوپر, وہ نہیں لگانی چاہیے تھی. ٹھیک ہے آپ ان کو نہیں دکھا رہے تھے لیکن ہاں غلطی ہو تحریک لبیک اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور ان کے. اچھا شوکت صاحب, اب میں کوئکلی آپ کو بھی اس پہ لوں کیونکہ آپ تو خود صحافی رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ آپ نے بڑا کام کیا ہے بطور صحافی. کیوں پی ٹی آئی وہ بھول گئی وہ تمام وعدے جو کہ انہوں نے میڈیا کے ساتھ کیے تھے اور عوام کے ساتھ کیے تھے؟ اسی کا شاخسانہ یہ آزادی مارچ ہے, اسی کا شاخسانہ یہ نوٹیفیکیشن ہے آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمان بڑی مشکل میں ڈال دیا آپ نے مجھے, اس لیے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے اس ٹاپک پہ بولنا ہے تاکہ میں ادھر سے معلومات لے لیتا کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, کیونکہ میں تو کبھی اس چیز کے حق میں نہیں ہو سکتا, نہ میں کبھی اس کے حق میں بول سکتا ہوں کہ جی کسی پہ پابندی لگا دی جائے یا کیا, چاہے وہ میری وزارت ہی کیوں نہ جائے. میں کم از کم یہ چیز نہیں ہو سکتا کہ میڈیا پہ پابندی لگ سکے اور یا میں اس کو کبھی سپورٹ کر سکوں, یہ کبھی ہو نہیں سکتا. یہ نوٹیفیکیشن ویکنڈ میرے خیال سے جس نے بھی یہ کیا ہے, میرے خیال سے جو بھی کیا ہے میں کم از کم اس کو سپورٹ نہیں کرتا, اور میں پتہ بھی کروں گا کل تک کہ یہ کس نے کس کی اس پہ ہوا ہے, ایڈوائس پہ ہوا ہے, پرائم منسٹر کو کس نے ایڈوائس دیا ہے اور یا کس نے اس کی تعریفیں کی ہیں اور بڑا اچھا کام بتایا کہ جی یہ کام کر لیں آپ بڑا اچھا ہو جائے گا. میں کم از کم اس کو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن یہ صرف زبیر صاحب کے عرض کے لیے کہ جب میں یہاں پہ خیبر پختونخوا کے اندر جب میں پریزیڈنٹ تھا صحافیوں کا, تو وہ مجھے وقت یاد ہے کہ جب کس سن میں بلا بتائیے گا, کس سن میں یہ غالباً 93 تھا, 90s کا ہم بات کر رہے ہیں, 2004 سے ایک آزادی حاصل کر دی. وہ اگر آپ کو یاد ہے کہ دی نیوز اخبار 4 صفحوں کا ہو گیا تھا, بالکل صحیح ہے, اور وہ غلط تھا. ہم بات کر رہے ہیں جو پروگریس پاکستانی قوم نے کی تھی, میڈیا نے یہاں تک ابھی آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے 90s چلے جائیں, 40s چلے جائیں, برٹشرز نے کیا تھا. کمال ہے یار, آپ کی ایک حکومت ہے, یو شوڈ, آپ نے اچھی بات کی کہ نہیں بیٹھتا ہوں پروگرام میں کہ آپ کو عمران خان فوبیا ہو گیا. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ عمران خان کا نام مودی کو بلیم کرتے ہیں اس کے لیے, مہربانی کریں, مودی کو بلیم کرتے ہیں اس کے لیے. چلے ان کو بولنے دیں, وہ کہہ رہے ہیں خود بھی شوکت یوسف زئی بہت فیئر ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا نا, وہ انہوں نے شروع میں کہہ دیا, اب اس کے اوپر کیا بات سنا کریں.
لیکن جو غلطی آپ نے بھی کی میں تب سے اس کا وہ بتانا چاہوں, اس وقت شاید آپ سیاست میں بھی نہیں تھے. سر یہ غلطیاں تو بار بار اب ہوتی رہیں گی نا, ان کی پہلی ٹرم کی انہوں نے غلطی کی, میں اس کو بات کر رہا ہوں جب I agree ہماری غلطی میں یہ تھی, کہہ رہا ہوں کہ it میں should نے not اس have کے been there. خلاف, But ہم 25 سال پہلے کیوں جا رہے ہیں؟ آسمان ان کو چپ کراؤں نا, چپ کراؤں نا, پروگرام نہیں ہو سکے. جی 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 بولیے. نہیں یہ کیا بات ہوئی, اپنے بارے میں یہ بولتے رہتے ہیں. سر وہ کہہ رہے ہیں غلطی ہم نے سپورٹ کرنے بھی پہنچ جاتے ہیں, پھر ہم ادھر سے باتیں بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ ذرا مہربانی, آپ اتنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو پہلے کام غلط ہوا تھا. میرے اندر اتنی ضرورت ہے کہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ وقت مجھے یاد ہے کہ جب ہم اسلام آباد ہمیں بلایا جاتا, یہاں پہ دھرنا دیا جاتا, ہم دھرنا بھی دیتے تھے, ہم مظاہرے بھی کرتے تھے میر شکیل کے لیے, اور میں کراچی بھی جاتا رہا. ابھی بھی آئے ہو کیا آپ ہمارے ساتھ دھرنے میں شریک مظاہرے میں شرکت کرتا رہا. اچھا شوکت صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سر کوئکلی آپ کا جواب آ بڑی گیا. قدغن آسمان میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ وہاں پہ لوگ پولیس کھڑے ہوتے تھے, ایف آئی اے والے یہ کھڑے ہوتے تھے. اب ہمیں ماضی سے نکل کے تھوڑا آج دھرنے کے اوپر آنا ہے. چھپ جاتا. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پرمیشن دیتے ہیں کہ وہ ٹی وی پہ آن ایئر آج کی بات کرتے ہیں, آپ کی حکومت ہے, آپ کی سرکار ہے, پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ دکھایا جائے ان کو, کیا اجازت ہے ان کو ہم دکھائیں؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ان پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں تو میں نے بھی کل پوری دن میں دیکھتا رہا ان کو, جب کراچی سے وہ چل پڑے جی تو کیا نہیں دکھایا ان کو. اچھا عطاء الرحمان صاحب سے پوچھتے ہیں. سر میں عطاء الرحمان صاحب, بالکل میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. جی مولانا عطاء الرحمان صاحب آپ بتائیے کہ پابندی گورنمنٹ کہتی ہے ہماری طرف سے نہیں ہے, مولانا کو اور ریلی کو اس طرح سے نہیں دکھا رہے, یہ تو ویزیبل چیز ہے جیسے ہم دھرنا دکھا رہے تھے, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو پرمیشن ہے کہ سنیں آج بھی آپ اسکائپ پہ ہیں, آپ کی موومنٹ بالکل قید ہو چکی ہے اس وقت تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا میں آپ سے مشکور ہوں. گزارش یہ ہے کہ ابھی 4 روز پہلے ہماری پینڈنگ کمیٹی ہے براڈ کاسٹ. مجھے ان کی آواز تو سنا دینا. جی جی سنا رہے, جی جی آواز بڑھائے گا. ہاں آواز نہیں آ رہی. ہماری ایک سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, اس کا اجلاس ہوا تھا. ٹھیک. اس میں پیمرا والے تشریف لائے تھے. تو ہمارے ایک ساتھی نے ان سے پوچھا, پرویز رشید صاحب نے, کہ آپ نے مولانا صاحب پر کوئی پابندی لگائی ہے؟ تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ لیٹر ہمارے پاس موجود ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نہیں لگائی. پھر سر نیچے کر کے کہا کہ ہاں ہم نے پابندی لگائی ہے. تو پھر پوچھا کہ زرداری صاحب پر لگائی, تو اس پر تو کہا کہ وہ انڈر ٹرائل ہے, اس وجہ سے لگائی ہے. پھر مریم نواز صاحب پر پابندی لگائی, تو وہ کہتے ہیں کہ مجرم آئے, تو اس وجہ سے لگائی ہے. اب مولانا صاحب پر کیوں لگائی ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور جب سے پابندی لگائی ہے, آپ کو یاد ہوگا جیو چینل والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو ہم نے شروع کر دیا تھا مولانا صاحب کی ایک پریس کانفرنس. اس کے بعد کہا کہ چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے, پیمرا کی طرف سے ہمیں آرڈر ہے کہ ان کو نہیں دکھانا, تو انہوں نے یہاں پر محمود خان اچکزئی کے ساتھ مل کر ایک پریس کانفرنس کی. تو محمود خان اچکزئی کی گفتگو دکھائی گئی, جبکہ مولانا صاحب کی تصویر تک نہیں دکھا رہے تھے اس میں. یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا لیکن پرائم منسٹر نے صحافیوں کو کہا کہ مولانا پہ کوئی بھی قدغن نہیں ہے, ہم دکھا سکتے ہیں ان کو. بہرحال اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ ہم ان کو دکھائیں, مگر میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. سر مولانا آپ کے پاس دوبارہ واپس آؤں گی, کیونکہ آزادی مارچ جو ہے وہ نکل چکا ہے کراچی سے, اور اس وقت تک بہت بڑا ہجوم ہے, بہت بڑا ہجوم ہے. اسلام آباد آنے کے لیے کیا پنجاب میں جو آج رات پہنچے گا یہ وہاں پہ روکا جائے گا اس جلوس کو, اس ہجوم کو, اس کراؤڈ کو, یا پھر ان کو بالکل صحیح طریقے سے کے پی کے سے بھی اور پنجاب سے بھی اسلام آباد میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمیں ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عطاء الرحمان صاحب بات کر رہے تھے, اور پھر کراچی سے تو خود موجود تھے جب یہ نکلا ہے کراؤڈ وہاں سے. زبیر صاحب وہاں پہ کراؤڈ اچھا تھا آپ کے خیال میں؟ میسو. تو دو چیزیں ہوتی ہیں, ہاں. ایک تو ہوتا ہے نمبرز جو بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جوش, جذبہ, پیشن کتنا ہے, کتنے ڈائی ہارڈ ہیں, چارجڈ کراؤڈ. سو اتنا چارج کراؤڈ تھا. اور میں تو وہاں پہنچ گیا تھا 11 بجے. 11 بجے سے لے کے 2 بجے تک جس طرح سے ویٹ کیا سارے کراؤڈ نے,
اور وہ سارا کراؤڈ انفیکٹ وہاں کور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا بیکاز JUI کے بہت سے لوگ تھے ہزاروں کی تعداد میں جو بسز وغیرہ میں بیٹھے تھے کیونکہ وہ ادھر ہی سے کراچی سے باہر نکلنا تھا تو وہاں سے بیٹھ کے وہ سن رہے تھے so they were not part of the real crowd اور سکھر میں پھر حیدرآباد تک اور میسیو بڑھتا چلا گیا تو میں نے تو یہ کہا تھا اپنی تقریر میں بھی کہ اگر صرف اتنا کراؤڈ جو کراچی میں تھا اگر اتنا اسلام آباد میں پہنچ جائے تو بہت خطرہ ہے عمران خان کو. مولانا کتنے لوگ لے کے آ رہے ہیں آپ سر اسلام آباد لیکن آپ بیٹھیں گے میٹرو پشاور میٹرو کے پاس تو ادھر تو سر نہ ہونے کے کون دیکھے گا مطلب جنگل ہے وہ تو مولانا. دیکھیے ایک تو کراچی سے جو ہمارے وہاں کی جماعت نے اور ہمارے برادر عزیز مولانا راشد سومرو صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم 4 لاکھ لوگوں کو نکالیں گے. سکھر تک پہنچتے ہوئے وہ کراؤڈ 4 لاکھ کو عبور کر چکا تھا. سکھر تک 4 لاکھ کراؤڈ اس وقت جو ہے وہ کراؤڈ جو ہے وہ تقریباً 7 لاکھ 8 لاکھ تک پہنچ چکا ہے. اچھا. اور اس کراؤڈ کے ساتھ جب یہ لوگ پنجاب میں داخل ہوں گے اور پھر پنجاب میں جنوبی پنجاب جو ہے یہ خاص کر مذہبی طبقہ ہے یہاں پر اور پھر پنجاب میں یہ رحیم یار خان سے ہوتے ہوئے ملتان آئے گا پھر ملتان سے یہ لوگ لاہور آئیں گے پھر لاہور سے پنڈی کی طرف آئیں گے. میرے خیال میں ان کے سنبھالنے کا نہیں ہے. اور بلوچستان کا جو کراؤڈ ہے وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ملتان پہنچ رہا ہے. جی ڈی جی خان سے جو نکلا ہے وہ ہم نے دیکھے ہیں کافی. جو ہے KPK کا ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ کے بلوچستان اور سندھ سے جو کراؤڈ نکلے گا اس سے ڈبل کا کراؤڈ انشاءاللہ KPK سے نکلے گا. تو عطاء الرحمان صاحب KP سے بھی آپ کتنا اچھا آپ فرض کیا لاکھ آدمی جو ہے KP سے لے آتے ہیں 7 لاکھ آپ کہہ رہے ہیں یہ تو مجھے بتائیں کہیں پہ اگر کنفرنٹریشن کے بھی کوئی چانسز ہیں اور پھر کیا نون لیگ کے لوگ بھی آپ کے ساتھ آئیں گے پنجاب سے کیا اطلاع ہے آپ کے پاس؟ ہماری تو اطلاعات یہ ہیں کہ نون لیگ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ خود لاہور سے اس کاروان کا حصہ بنیں گے. اچھا. اور اسی طرح ملتان سے یوسف رضا گیلانی صاحب کاروان کا حصہ بنیں گے. رحیم یار خان سے جو ہے احمد محمود صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما وہ بھی اسی کاروان کا حصہ بنیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جب ہم اسلام آباد میں داخل ہوں گے تو یہاں سے ہمارے ساتھ اپنے اسفندیار ولی خان صاحب اور آفتاب شیخواؤ صاحب. اچھا میں اس سے پہلے کہ شوکت صاحب کے پاس جاؤں مطالبہ نمبر 1 وہی ہے کہ پرائم منسٹر استعفیٰ دے. یقیناً ہمارا مطالبہ وہی ہے کہ وہ استعفیٰ دیں اور اثر نو الیکشن کرائے جائیں. لیکن مجھے اپنا جو ضمیر یا اپنے اندر کی آواز آ رہی ہے شوکت یوسفزئی صاحب تو ہمارے بھائی ہیں لیکن 31 تاریخ کو شاید مجھے اس کو گاڑی دینے پڑے گھر جانے کے لیے. اس یہ غریب آدمی یعنی آپ NRO دیں گے PTI کو؟ جی مجھے گاڑی دینی پڑے کیونکہ سرکاری. اچھا گاڑی NRO تو نہیں دیں گے نا. NRO تو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں میں نے بھی نہیں دی. حکومتیں ختم ہو چکی ہوں کہ NRO تھے کل پرسوں یہ مانگنے آئے تھے لیکن ہم نے نہیں دی ان کو. اچھا کل آئے تھے جی. کل کب آئے تھے سر آپ کے پاس کیا لے کے آئے تھے؟ وہ کمیٹی جو آئی تھی نا اپنا پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں تو MRO لینے آئے تھے. اور کیا تھا ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ اگر ان کے پاس استعفیٰ نہیں ہوگا تو اس کا دوسرا معنی یہی ہوگا کہ MRO لینے آ رہے ہیں. شوکت صاحب سر کیا ری ایکٹ کریں گے؟ کہہ رہے ہیں 1 لاکھ تو میں کہہ رہی ہوں کہ اطلاع یہ دے رہے ہیں کہ وہاں سے آئیں گے 7-8 لاکھ وہاں سے آ جاتے ہیں تو کیا کریں گے آپ؟ NRO دیں گے یا لیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا دیکھیں یہ تو پہلے سے جب آپ کو یاد ہوگا جب پرائم منسٹر بنے تھے عمران خان تو انہوں نے کہا کہ جب میں احتساب شروع کروں گا تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. تو ہم تو پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ سارے اکٹھے ہوں گے کیونکہ ان کا مفاد ایک ہے. یہ کوئی غریب عوام کے لیے نہیں نکل رہے ہیں نہ یہ کشمیر کاز کے لیے نکل رہے ہیں. ان کے دیکھیں نا 2 مقصد تھے ان کے. ایک تو انتشار کرنا دوسرا کشمیر کاز کو نقصان پہنچانا. تو ان کے ریلی سے پہلے کشمیر کاز کو نقصان پہنچ چکا ہے. ابھی ریلی انہوں نے شروع کی لیکن جس دن سے انہوں نے دھرنا یا اس کے مارچ کے اعلان کیا اسی دن سے کشمیر کاز میڈیا سے آؤٹ ہو گیا. ایک مقصد میں یہ کامیاب ہو گیا اس کا سارا فائدہ مودی کو اور بھارت کو پہنچا. یہ مبارک ہو مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جماعت کو کہ یہ اس میں کامیاب ہو چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا تو ہے نہیں.
یہ جس مقصد کے لیے آنا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس مقصد کے لیے ہم یہ کریں کہ جی ہم سارا احتساب کا نظام واپس لے لیں اور جتنے چور بند ہوئے ہیں جیلوں کے اندر ان سب کو باہر نکال لیں؟ یہ ان کا مقصد ہے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اچھا دیکھیں باتیں کرنا الگ بات ہے کہ 8 لاکھ وہاں سے آ رہے ہیں، 10 لاکھ یہاں سے آ رہے ہیں۔ آپ ٹول پلازا پہ کھڑے ہو جائیں اور اس دن جو 31 تاریخ ہے آپ نوٹ کرتے جائیں۔ ٹھیک ہے، میں آسما آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر یہ 2 لاکھ 3 لاکھ لوگ لے کر آ گئے تو کم از کم ان سے یہ ضرور پوچھنا کہ جو 15 لاکھ لوگ تھے یہ کہاں ہیں، یہ باقی مسنگ کہاں ہے 12 لاکھ؟ 3 لاکھ تو 2-3 لاکھ کو کون ملے گا شوکت صاحب؟ یہ جو زبیر خان یہ جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ سندھ کے اندر سندھ میں ان کو تمام پر پروٹوکول ملا ہوا ہے گورنمنٹ کا، اس کے باوجود یہ 15,000 لوگ کر سکے تھے۔ اور جب یہ موٹر وے پہ چل رہے تھے نا، جب یہ موٹر وے پہ چل رہے تھے 32 زبیر صاحب، تو یہ جو پی ایم ایل این کے جو دودھ والے ہیں نا، دودھ والے عاشق، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو ٹی وی کے سامنے آ کے یہ بڑے بڑے بڑکے مار کے چلے جاتے، لیکن کبھی ان کو یہ بتائیں کہ آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں آئے ریلی میں؟ اچھا سڑک پہ نہیں نکلتے آپ کے خیال میں پی ایم ایل این کے اور پیپلز پارٹی کے؟ پیپلز پارٹی آسما جب موٹر وے پہ انٹرچینج کے اوپر آئے نا پھر 2000 لوگ رہ گئے تھے ان کے پاس۔ اچھا ابھی آپ خود مان رہے ہیں کہ 2-3 لاکھ لوگ ہوں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 لاکھ لوگ ہوں گے؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپوز اگر یہ 2-3 لاکھ بھی لے کر آ گئے، اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی ان کے لیے بڑی بات ہوگی اگر یہ 1 لاکھ لوگ بھی لے کر آ گئے۔ اچھا میں کوئی بریک لے لوں، مجھے تو پتا ہے نا سر ٹھیک ہے، میں ہم 10 لاکھ لوگ لے کر آئیں گے۔ سر میں بریک لے لوں، پروگرام کے اس حصے میں مطالبات پہ بات کریں گے ہم کہ مطالبات کیا رکھ رہے ہیں، کیسے رکھ رہے ہیں، اور پھر یہ ساتھ میں کہ نواز شریف صاحب کیا واقعی بیرون ملک جائیں گے یا اپنے انکار کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، میں ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا بریک سے پہلے بات کر رہے تھے شوکت صاحب کہ اگر لوگ آ گئے تو پھر ہم دیکھ لیں گے، انہوں نے 15 لاکھ کا کلیم کیا ہے، یہی بات ہو رہی تھی مطالبات کے اوپر۔ اگر لوگ آ جاتے ہیں، چلیں زبیر صاحب 10 لاکھ نہیں تو کم از کم 2 لاکھ آ جاتے ہیں، 1 لاکھ آ جاتے ہیں، اسلام آباد کا سائز تو آپ نے دیکھ، تو کیا مطالبات جو ہے وہ تو بڑے سخت ہیں مطالبات؟ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے اگر میں ایڈوائز کروں شوکت صاحب کو کہ جی ٹھیک ہے ہم عمران خان پر تو کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن میڈیا فریڈم پر کیا آپ کو مسئلہ ہے یہ انشور کرنا اور میکنگ اے کمٹمنٹ کہ جی میڈیا فریڈم جو ایک بات چیت کے تھرو ایک تمام جو قطریں لگائی گئی ہیں اس کو ہٹایا جائے گا۔ اکاؤنٹیبلٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر وچ ہنٹنگ 120 دن ہو گئے شاید خاقان عباسی کو ریفرنس فائل نہیں ہوا، وہ جیل میں۔ یہ کسی دنیا کے ملک میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ کہیں گے نیب آرڈیننس، بھائی ہم بات کر رہے ہیں 15 سال سے وہی نیب آرڈیننس تھا نا، کس کو مفتاح اسماعیل کو آپ نے کس لیے بند کیا؟ ریفرنس ہے کوئی؟ مریم نواز کو آپ نے بند کر دیا۔ اور دوسری بات آج تو پرائم منسٹر نے کہا ہم نے تو بنائے نہیں نا مقدمات، وہ کہتے ہیں جی پہلے سے بنے ہوئے تھے نہیں اور بنے ہوئے تھے، مشرف NRO دیتے رہے، ہم نہیں دیں گے، یہ انہوں نے کہا۔ آسما ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ انویسٹیگیشن کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ ریفرنس فائل نہ کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جیلوں میں نہ ڈالیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بیسک اصول ہوتے ہیں۔ اگر زلفی بخاری کے خلاف انویسٹیگیشن ہے، وہ باہر ہیں اور وہ دنیا بھر جا رہے ہیں ایز اے رائل گیسٹ، اور مریم نواز کے خلاف آپ نے سٹارٹ کیا اور 8 دن کے بعد اندر بند کر دیا، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں 120 دن میں اگر آپ سے ریفرنس نہیں فائل ہو رہا ٹھیک ہے تو کوئی بیسک۔ دوسری چیز یہ جو نمبرز کی بات کر رہے ہیں نا کہ پی ایم ایل این والے نہیں نکال سکتے، یہ دکھاتے نا مریم نواز کی ریلیز دکھا دیتے، ایکسپوز ہو جاتا نا پی ایم ایل این کہ یہ دیکھیں جی 1,500 لوگ ہیں وہاں، رات کے 3 بجے تک ہزاروں لاکھوں لوگ آل تھرو ریلیز میں ہوتے تھے۔ آج بھی میں ان کو کہتا ہوں، آج بھی میں ان کو چیلنج دیتا ہوں، اپنی پارٹی کے لوگوں نے سوشل میڈیا کی کلپس بھیجتے ہیں، ان کو دکھا دیں گے بالکل۔ اچھا لیکن مولانا میں ایک سمپل سی بات بتاؤں آسما، ایک چیز ہے دیکھیں، کیا 1.5 لاکھ لوگ لا کر یہ استعفیٰ لیں گے؟ کیا ان کو دینا چاہیے؟ کیا یہ جمہوری رویہ اپنا رہے ہیں؟ یہ مجھے بتائیں کہ الیکشن میں انہوں نے کتنے ووٹ لیے ہیں؟ 2018 میں ان کی کتنی سیٹیں آئی ہیں؟ جو جے آئی کہہ رہی کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو 2013 میں ان کی کتنی سیٹیں تھی؟ جی مولانا، اس وقت بھی ان کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر کیوں وہاں پہ حکومت پہ 5 سال بیٹھے رہے ہیں؟ مولانا کیوں مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ایک گورنمنٹ کو گھر بھجوائیں سر؟ اور کشمیر کی ٹھیک میں یہ پوچھ جی، اور یہ لوگ کشمیر کے کاس کو نقصان پہنچا رہے ہیں،
हमारे भाई ने कहा, शौकत यूसुफजई साहब ने, कि कश्मीर कास को हमने तो कल 27 तारीख को पूरे KPK में कश्मीर कास के लिए रैलियां निकाली हैं, और जरा इनसे पूछें कि इन्होंने कितनी बड़ी रैली निकाली है। यहाँ अगर आपको नहीं है तो मैं उसकी वीडियो भेज देता हूँ। जी, मैंने देखी है वो चीफ मिनिस्टर साहब की। गवर्नर साहब ने जी जी अपने गवर्नर हाउस और चीफ मिनिस्टर हाउस के घर के दरमियान जो रैली निकाली है कश्मीर के लिए, और वो जो बैनर भी उठा रखा था, जरा शौकत यूसुफजई साहब बतलाना पसंद करेंगे कि कितने लाखों लोग थे उसमें? ये भी जरा बतलाए ना कौम को। अच्छा, अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो मैं भेज देता हूँ। नहीं वो है हमारे पास, लेकिन है कि ये लोग तो कश्मीर मेरा ख्याल है कि कश्मीर के आप ऊपर इसको डिनाई करेंगे कि आपके कश्मीर को बेचा वजह है। से ये कश्मीर की किस मुंह पे बात करते हैं, ये किस जबान से बात करते ये हैं? आप बड़ी खिदमत कर रहे हैं। जो बाहर ये दुनिया तो के लाख, अंदर डेढ़ जो है लाख, 2 इमेज लाख बना है तो ये पाकिस्तान मानते का, हैं कि 2 लाख लोग आएंगे, और अगर आ गए 50,000 लोग भी नहीं आ 20 सकते। लाख लोग, तो फिर ये कहाँ जाएंगे? ये जरा नहीं, बता दें। आपका जो मुतालबा है, आप कह रहे हैं कि हम इस्तीफा लेके उठे। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? मौलाना, ये लोग अपने तिफल तसलियां हैं, इन्होंने कबूतर की तरह आंखें बंद कर दी मौलाना, हैं, आप इस्तीफा लेके उठेंगे? 15-20 हजार लोग होंगे। सर, आप कह रहे हैं कि आसमान से पूछे आपकी सीटें कितनी है कौमी असेंबली में? सैलाब इस्लामाबाद, इनकी सीटें कितनी है कौमी असेंबली में? अच्छा मौलाना, आप इस्तीफा लेके उठेंगे? आज तो सारी अपोजिशन इकट्ठी है ना जी, सारी अपोजिशन इकट्ठी है, बताता हूँ। तो अगर जमहूरियत इनके अंदर है तो जाके असेंबली में आदम एतमाद लेकर आए। इस्लाम का है, इनके अपने सेनेटर्स बैठे हुए हैं सेनेट के अंदर, वहाँ पे पहले जवाब ले लो, मैं आपके पास आती हूँ सर, मैं जवाब ले लूं। ये जमीयत उलमा इस्लाम का है, और आप जमीयत उलमा इस्लाम को कहती हैं कि इनकी सियासत जी, ये दो आपको इतना हो गया है, आप बौखला क्यों हैं? आपकी जबान, आप बौखला क्यों गए हैं? आज आपकी जबान और आपका चेहरा एक दूसरे का समझे, आपको हो क्या गया है? नहीं तो अगर अब हमारे आप साथ सिर्फ एक सर, लाख आप लोग टकराव आएंगे, की तरफ तो आप भी फिर तो जा रहे हैं। क्या सिस्टम भी तो एट स्टेक, सर सिस्टम भी तो एट स्टेक हो सकता है मौलाना। आपको देखो पसीना आया हुआ है, क्यों आया हुआ है इसको पसीना? इनको सिस्टम से क्या है? अच्छा शौकत साहब, आप KPK से, सर आप KPK से सबको आने दे रहे हैं, किसी को नहीं रोक रहे ना? आप नहीं रोकेंगे, पंजाब में भी नहीं हमें रोकेंगे? इनके स्ट्रेंथ का पता है आसमा, हाँ। आसमा हमें इनकी स्ट्रेंथ का पता है। ये अच्छा ये हमें इनका स्ट्रेंथ का पता है, हम इनको कोई नहीं रोकना चाहते। ये जाए, जो मर्जी है जितने लेकर जाए, हमें पता है इनका ना। जिस बंदे के पास कितनी सीटें हैं कि ये कौमी असेंबली का इस्तीफा मांग रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से, और उनके साथ पीपल्स पार्टी भी है, इनको मिलेगी। सर उनके साथ पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में जो अच्छा देखे ना, आप दोनों तीनों बोलते हैं तो मैं खामोश रहता हूं। नहीं आप बोलिए ना, इनको तकलीफ होती है, मैं सवाल पूछ रही हूं, आप बोलिए ना। हाँ। नहीं लेकिन इनको तो चुप करे ना। जी वो चुप करे, ये सुने तो सही वो ना। चुप है सर, आप बोलिए, टाइम कम। देखे मैं अर्ज करूं इनको, देखे ये किस मुंह से इस्तीफा मांग रहे हैं? क्या हुआ है पाकिस्तान में? अगर महंगाई है तो किसकी वजह से? ये जो चोर बैठे हुए हैं जिनकी नुमाइंदगी करने ये पहुंच जाते हैं, और जिसके छतरी के तले ये बैठ के, मुझे तो ये शक है कि क्या सौदा किया है मौलाना ने, क्या सौदा किया इन लोगों के साथ? ये तो इनकी जंग लड़ रहा है, इनको निकालो। 1.5 साल के बाद इनकी जंग लड़ रहा है, बहुत शुक्रिया, ये लीडरशिप फ्राम करने आया। ठीक, मैं आज आपसे कहता हूँ आसमा, मेरी ये बात याद रखे, इंशाअल्लाह ताला ये जो 30-40 हजार के साथ लोगों के साथ ये इस्लामाबाद आएंगे और शाम को चले जाएंगे, इनकी सियासत खत्म नहीं होगी, PMLN और पीपल्स पार्टी की सियासत भी साथ डुबो के ले जाएंगे। सर ये कुछ भी नहीं है। वाइंड अप कर दें, इन्होंने जो सौदा किया वो सौदा करके अगर आप नाकाम हो गए तो आपकी सियासत खत्म हो जाएगी। सियासत खत्म। एक इस वक्त तो सबसे ज्यादा जो परेशान है वो यूसुफजई साहब ही लग रहे हैं। हम तो हंस रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं। सही कहा मौलाना साहब ने, पसीने उनके निकले हुए और वो परेशानी बिल्कुल नजर आ रही है। आप रिलैक्स करें सर, आप रिलैक्स करें, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अवाम का समुंदर है, उसको बहुत शुक्रिया। अवाम का समंदर है और वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। ये बात गौर व फिक्र करने की है कि अगर इस्लामाबाद के साइज से बड़ा क्राउड वहां पे आ गया और अगर कम भी आ गया और वो बैठ गया और वो अपने इस्तीफों के मुतालबे के ऊपर अड़ा रहा तो सूरत हाल कहाँ जाएगी? आने वाले दिनों की कोई प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं, आप भी नहीं। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।